یہ جی آپ براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد 5 بڑے وکیل باہر نکل چکے ہیں. اس میں شیر حفظ مربت صاحب، شعیب شاہین صاحب، بیرسٹر کوہل علی صاحب، علی ظفر صاحب اور عمیر نیازی صاحب. اور ابھی ہم ان سے بات کریں گے. تمام جو الیکشن سے وابستہ جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا ہے. اور دوسرا جو ہم فیصلہ ہوا ہے کہ چونکہ کے پی میں چند ساتھیوں کی طرف سے کنونشن کے معاملات میں تھوڑے بہت تکالیف آ رہی تھی، تو خان صاحب نے آج کلیئر کیا ہے کہ جو کنونشن کا سلسلہ کے پی میں شروع ہوا ہے اور جس پہ انہوں نے پوری کے پی کی تمام جو تو تنظیمیں ہیں، ریجنل، ڈسٹرکس اور پروونشل تنظیم، ان کو شاباشی بھی دی اور ساتھ میں مسرت کا اظہار کیا. میری انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ کنونشن اور بعد میں کمپین میں تھرو آؤٹ پاکستان جتنے بھی جلسے ہوں گے وہ فریضہ میں نے ادا کرنا ہے. تو پنجاب سے میں آغاز کر رہا ہوں اور پنجاب کے چند شہروں میں ابتدائی طور پہ ہم کنونشن رکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم سندھ کراچی مین سٹی میں بھی ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں. پشاور میں ہمارا جلسہ ہے 10 تاریخ کو، اور جو ضلعی تنظیم ہے اور صوبائی تنظیم ان کے پاس یہ حق رہے گا کہ وہ 2 دن آگے پیچھے اس کو کر سکتا ہے. ہم نے اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے کیونکہ ڈی سی پشاور نے ابھی تک ہمیں اجازت نہیں دی ہے. مختصر یہ کہ تمام جو فیصلے آج ہوئے ہیں اس میں اب یہ بات جو ہے فائنل ہے کہ ہم نے مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں اب نکلنا ہے اور ہر ضلع میں ہم نے نکلنا ہے، ملک کے ہر شہر میں نکلنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا ہے. اور جو تکلیف کے پی کے عوام نے بھگتی ہیں، اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے سب نے اب ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے. تکلیفیں بھی آئیں گی، پرچے بھی ہوں گے، چالان بھی ہوں گے، جس طرح ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. آج جو عدت سے متعلقہ کیس ہیں وہ بھی ڈسکس ہوا. ابھی 2-3 انکشافات ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہی عدت کا جو کیس ہے ہمیں علم بھی نہیں تھا اور مخالفین اس کو پہلے فیڈرل شریعت کورٹ میں لے گئے تھے اور فیڈرل شریعت کورٹ اس مقدمے کو ایک دفعہ خارج کر چکی ہے. اس کے باوجود جو ہے انہوں نے یہ چیز مخفی رکھی ہے. اور اب دوسرا جو امر ہوا ہے وہ یہ کہ پہلے عرفان نامی شخص کی طرف سے یہ استغاثہ تھا جو چل رہا تھا. اچانک ہمیں بغیر کسی نوٹس اور اطلاع کے اس فوجداری مقدمے کو انہوں نے قدرت اللہ صاحب جو جج صاحب ہیں اس کی عدالت میں درخواست دی کہ جی ہمیں یہ مقدمہ واپس لینے اور جدید نالش دائر کرنے کی اجازت دی جائے. پاکستان میں آج تک فوجداری مقدمے میں ایسی اجازت نہیں ملی ہے. یہ دیوانی مقدموں میں ملتی ہیں کہ جی میرے دعوی دیوانی میں یہ نقص ہے، سکم ہے. ان کو جب خاور مانیکا کی جو ٹوٹی پوٹی گواہی تھی اور جو سکھائی گئی شہادت تھی، اس کے آنے کے بعد ان کو پتہ تھا کہ ان کا پہلا جو کیس ہے جو انہوں نے دائر کیا ہوا تھا اور جس کو ہم کنٹیسٹ کر رہے تھے اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے. اب خاور مانیکا کے اس بیان کو انہوں نے کافی سمجھتے ہوئے خاور مانیکا کو ہی مستغیث بنا کے استغاثہ دائر کر دیا. خان صاحب نے اپنی زبان سے کہا کہ جو 6-7 سال قبل اسی مولوی صاحب جو آج جو ہے بڑا پدکتا پھر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو خاور مانیکا صاحب ان کے بیانات جو ہیں آن ریکارڈ ہیں. پھر خان صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ خاور مانیکا صاحب کے جو بچے ہیں ان کو بھی علم ہے کہ ان کا باپ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کیوں جھوٹ جو ہے اس سے اگلوایا جا رہا ہے وہ آپ سب کو علم ہے. اور اہم چوتھی بات یہ تھی کہ خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام تنظیموں کو ضلعی، ریجنل، پروونشل تمام صوبوں میں ان کو ایک ہدایت جاری کی ہے کہ اس وقت میں ہم نے اکٹھے متحد ہو کے کام کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے میخیں نہیں نکالنی ہے. کاز یہ رکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کا علم بلند کرنا ہے، جلسوں اور کنونشن کو کامیاب کرنا ہے. ذاتی پسند ناپسند کو جو ہے وہ بالکل آپ نے یکسر نظر انداز کرنا ہے، اور جو کاز ہوگا، جو بات ہوگی وہ صرف پی ٹی آئی کے کام کے، پی ٹی آئی کے کنونشن اور پی ٹی آئی کے جلسوں کے لیے قربانی
یہ سب سے اہم ہے. پنجاب کے لوگوں کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کے پی میں آپ نے دیکھ لیا کہ کے پی کے لوگ اٹھ گئے اور نکل گئے. تمام تکالیف، تمام صعوبتیں، FIR، پرچے، ڈنڈے، گولیاں برداشت کی، لیکن آج خیبر پختونخوا آزاد ہوا ہے. اس خوف سے اس ڈر سے جو عوام پہ مسلط کیا گیا تھا. اب پنجاب کی باری ہے، سندھ کی باری ہے، بلوچستان کی باری ہے، اور تھوڑا سا یہ آپ نے پش کرنا ہے، دھکا دینا ہے. وہ کیا ہے؟ FIR ہوں گے، ہم پہ کئی ہو گئے، ہمیں اٹھایا بھی گیا، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، کاروباریں بند کی گئی. اس کا مزہ تو آپ لوگوں نے چکھ لیا ہے، تو ایک بار پھر کیوں نہ ہو جائے. لیکن جب میاں والی اٹھے گا، شیخوپورہ اٹھے گا، فیصل آباد اٹھے گا، لاہور اٹھے گا، راول پنڈی اٹھے گا، رحیم یار خان اٹھے گا، مظفر گڑھ اٹھے گا، ملتان اٹھے گا،